نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لہ الخلق والامر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوائی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل سعد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام و ناظرین کرام، ہفتہ وار مجلس دین و دانش درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلد اول مکتوب شریف نمبر 34 بالترتیب ہم نے متفرق مکتوبات شریف پر گفتگو، درس و لیکچر کے بعد اب بالترتیب پہلے مکتوب شریف سے درس اور تفہیم و تدریس کا مبارک سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ مکتوب شریف طریقت اور تصوف کے بنیادی اور اہم اصول و ضوابط سے متعلق ہے، جن کو سمجھے بغیر اور طے کیے بغیر کوئی صوفی یا درویش وہ طریقت کی منازل طے کرنے سے بہرہ یاب نہیں ہو سکتا۔ عالم امر کے جواہر خمسہ کو شرح و تفصیل کے ساتھ بیان کرنے میں ملا حاجی محمد لاہوری کی طرف آپ نے لکھا ہے۔ مکتوب شریف نمبر 33 بھی آپ نے ملا حاجی محمد لاہوری کی طرف ہی صادر فرمایا، اس میں بھی طریقت کے اہم ترین مسائل پر آپ نے کلام فرمایا۔ دیکھیں، ہر انسان شعوری اور لاشعوری طور پر خوشی اور کامیابی کا متلاشی اور متمنا ہے، اور یہ کوئی بری خواہش نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ظاہری طور پر بھی آسودہ خاطر ہوں، اور باطنی اور روحانی اور علمی اور فکری طور پر بھی ہمارے پاس کسی شے کی کمی نہ ہو۔ لیکن ہر مرتبے اور مقام کے پھر کچھ تقاضے بھی ہیں۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، لیکن پہلے کوئی پیدا تو کرے ویسا قلب سلیم۔ تو قلب سلیم پیدا کرنے کے لیے پھر انسان کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں قلب سقیم اور قلب پلید اور قلب غلیظ اس کی کوئی بھٹک نہیں ہے۔ قلب سلیم کی اہمیت ہے،
یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس روز یعنی قیامت کے دن تمہارے بیٹے اور اولاد تمہیں نفع نہیں دیں گے مگر جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محمود ہوگا۔ تو قلب سلیم کا مطلب ہے قلب کے اندر بیماری نہ ہونا۔ جس طرح جسم کی بیماریاں نہ ہوں تو کہا جاتا ہے یہ بندہ توانا ہے، تندرست ہے صحت خوشی کی سنہری کلید، کہ ہے تندرستوں کا ہر روز عید۔ ہیلتھ از ویلتھ، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو تندرستی کا مطلب ہے بیماری کوئی نہیں، بلڈ پریشر نہیں ہے، شوگر بھی کوئی نہیں، کوئی ہارٹ کا ایشو بھی نہیں ہے، کوئی معدے کے اندر السر بھی نہیں ہے، آنکھیں ناک کان سارے اعضاء اس کے فٹ فاٹ ہیں، ٹپ ٹیپ شپ شیپ، ایوری تھنگ از اوکے فزیکلی، تو کہا جاتا ہے یہ بندہ صحت مند ہے۔ تو اسی طرح جس طرح جسم کو متفرق بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اسی طرح قلب و روح کو بھی بہت سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھے، پس جب انہوں نے علاج نہ کروایا، اس کی درستگی کا چارہ نہ کیا، تو ان کے مرض کو ہم نے بڑھا دیا، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، اور وہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون کے درجے میں چلے گئے۔ وہ آنکھیں ہونے کے باوجود اندھے ہو گئے، کان ہونے کے باوجود بہرے ہیں، زبان ہونے کے باوجود گونگے ہیں۔ تو وہ قلب و روح کو لگنے والی بیماری شرک کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، غصے طمع لالچ اور تکبر کی بیماری ہے، گندی خواہشات کی بیماری۔ تو وہ ایسا نفس، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، جو انسان کو پھر برائی کی طرف ہی گامزن رکھتا ہے۔ اگلا درجہ نفس لوامہ کا ہے، جو ملامت اور احساس جرم پیدا کرتا ہے، احساس زیاں پیدا کرتا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو نقصان کا اندیشہ لاحق ہونا یہ نفس لوامہ ہے، اور نفس مطمئنہ وہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو نفس مطمئنہ جو ہے یہ حقیقی کامیابی کا مستحق ہے، جس کا استقبال اللہ کے بندے بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی کرتے ہیں، جن کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک انسان کا علم وہ محض علم الیقین ہے، پھر اگلا درجہ عین الیقین ہے، پھر اس سے اگلا درجہ حق الیقین ہے۔ اعلیٰ حاصل کے یہ طریقت کی مختلف منازل کو طے کرنے کے لیے انسان جب نکلتا ہے تو اس کے جسم کے بھی بہت سارے معاملات رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور اس کے باطن کی جو استعداد اور طاقت اور توانائی جو ضرورت ہے، اعلیٰ ظرفی ضرورت ہے، اس کے اندر جذبہ اور اخلاص ضرورت ہے، اس کے لیے عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ذکر کی حلاوت اور ایمان کی حلاوت ضروری ہے، جس کے لیے انسان کے قلب و روح کے اندر جذبہ ایمانی، غیرت ایمانی
اور وہ جذبے جنہیں امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، توکل، شرم و حیا، عفت قلب و نظر اور تقوی اور خشیت کہتے ہیں، یہ جواہر اور یہ توانائیاں ضروری ہیں جس سے انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے کرتا ہے۔ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ غوث کتب سب ارے ارے تے عاشق جان اگیرے، ہو جس منزل عشق پچوندا اتھے غوث نہ پاندے پھیرے ہو۔ تو یہ عشق اور محبت یہ باطن میں عروج کرنے کے منازل ہیں۔ تو جو چیزیں جسمانی طور پہ رکاوٹ بنتی ہیں ان کو اولیاء کرام بزرگان دین نے عالمی خلق کے لطائف کہا ہے، جس میں نفس ہے آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ جو باطن کی طرف عروج کے لیے منزلیں طے کرنا ضروری ہوتی ہیں وہ قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے۔ ان منازل کو، ان کو عالم امر کے لطائف کہتے ہیں، پر کہتے ہیں، توانائی و طاقت کہتے ہیں، جس کے ساتھ انسان اللہ کے قرب کی منزلیں حاصل کرتا ہے۔ تو قرآن پاک سے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی تھی، الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ کے لیے ہی خلق ہے اور اللہ کے لیے ہی امر ہے، اسی نے ان کو تخلیق کیا۔ تو اس مکتوب شریف میں امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملا حاجی محمد لاہوری کی طرف یہ عالم امر اور عالم خلق، یعنی جسم کی طرف سے کون سی رکاوٹیں آتی ہیں ان کی بھی نشاندہی کی ہے، اور جو باطن میں پرواز کرنے کے لیے جو قلب، روح، سر، خفی، اخفا کی تطہیر اور تزکیہ ضروری ہے، اس کی طرف سے کون سی رکاوٹیں آتی ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھو نقشبندیوں کو ایک ٹوپی پہنائی جاتی ہے جس کو جو ہے وہ 4 تر کی یا 5 تر کی ٹوپی کہتے ہیں، جس میں وہ چھوٹے چھوٹے کٹ ہوتے ہیں 5، کہ یہ علامت ہے کہ ہم نے حسد کو چھوڑ دیا، ہم نے لالچ کو چھوڑ دیا، ہم نے طمع کو چھوڑ دیا، ہم نے حسد کو چھوڑ دیا، ہم نے غصے کو چھوڑ دیا، ہم نے تکبر کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ان کو ترک کر دینا اور اس کی جگہ ہم نے اخلاص کو اپنا لیا، عشق و وفا کو اپنا لیا، اس کی بجائے ہم نے پاکیزہ نفسی کو اپنا لیا، ضبط نفس کو اپنا لیا، غیرت ایمانی کو اپنے دل میں بسا لیا، اور حقیقی عشق اور محبت کے جذبوں کا بصیرہ بنا لیا، جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ قلوب مومن عرش اللہ، مومنوں کا دل اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کا نزول قلب پہ ہوتا ہے۔ انہ نزلہ علی قلبک، بے شک وہ تیرے دل میں نازل کرتا ہے، یا حضور کے قلب انور میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ علامہ نے بھی بہت اس کا شرح و بسط سے ذکر کیا کہ تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے، تیرا دل گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو قلب سلیم دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ ہرگز نہ میرت دلش زندہ شد بعشق، ثبت است بر جریدہ آنندوام ماں۔ تو آئیے دیکھیے مجدد پاک نے، میں نے تھوڑا سا تھیم آپ کو دے دیا تاکہ آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ مجدد پاک نے کس طرح ان بنیادی طریقت کے مسائل کے حوالے سے ہماری بھی رہنمائی کی اور ملا حاجی محمد لاہوری کو۔
آپ فرماتے ہیں کہ دونوں جہان کی سعادت کا نقد دونوں جہان کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر وابستہ ہے۔ تو آپ نے پہلا جملہ ہی یہ بیان کر دیا کہ ہر کامیابی اور کامرانی کی کنجی جو ہے اس سرکار کی غلامی ہے، اتباع ہے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت کا آپ نے گویا کہ ترجمہ کیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، انہیں کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو تو یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی وساطت سے صلی اللہ علیہ وسلم محبت میری تیری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ میری ہے نہ تیری۔ حضرت اقبال نے بھی لمبا چوڑا شکوہ اور جواب شکوہ لکھنے کے بعد جب سارے مضمون کو سمیٹا تو انہوں نے بھی یہی آیت کا ترجمہ کیا کہ قی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، کیونکہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دنائے سبل ختم رسول مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ تو مجدد پاک نے 100 ہاتھ رسات سرے تے گنڈ، ہر مرض کا علاج سرکار کی اتباع کو قرار دیا۔ بعض کہتے ہیں جی فلاں ملنگ کیا کر رہا ہے، فلاں پیر صاحب کیا کر رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب نے یہ کر دیا، فلاں سیاستدان نے وہ کر دیا، فلاں جرنیل نے وہ کر دیا، فلاں ڈمکان نے وہ کر دیا۔ بھئی اللہ نے کسی مولوی پیر یا دنیا دار کو ہمارے لیے رہنما اور پیشوا بنایا ہی نہیں۔ حقیقی پیشوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے اسوہ کو اسوہ حسنہ کا درجہ عطا کی۔ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول خدا کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس اعتبار سے آئیڈیل شخصیت سرکار کی سیرت، تو ہم نے اپنے آپ کو یا کسی کو بھی پرکھنا ہو، جائزہ لینا ہو تو سرکار کی سیرت کے آئینے میں اس کو دیکھا جائے۔ جب سرکار کی سیرت کے سانچے میں مجدد پاک ایک جگہ لکھتے ہیں کچھ سرکار کے ظاہری اور صاف ہیں، کچھ آپ کے باطنی کمالات۔ ظاہری ضرورت پڑی تو کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ایک کافر نے آپ کو مبارزہ کیا، نکالو اپنے نبی کو میرے مقابلے میں، میں نے بڑی زبردست تلوار اور برچھیں اور نیزے اور فلاں فلاں تیار کیے، آج میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ تو سرکار تشریف لے گئے، صحابہ نے بڑا عرض کی کہ تونا دی سنجان نہیں ہندی لوہے دیاں تلواراں نو، لوہے کی تلوار کو نہیں یہ پتہ ہوتا کہ یہ کس کا گردن ہے، جب چلتی ہے تو کاٹ دیتی ہے۔ تو لہٰذا ہم جاتے ہیں، فرمایا اس نے مجھے للکارا ہے، مجھے بلایا ہے، سرکار یہ زیرہ برکر پہن لے، آگے کوئی لوہے کی ڈھال رکھ لیں، پیچھے رکھ لیں کوئی تلوار، کوئی نیزہ، کوئی برچھا، کچھ بھی نہیں، سرکار خالی آپ۔ وہ دندناتا ہوا، چیختا چنگھاڑتا ہوا جب آپ کی طرف آیا تو آپ اپنی جگہ پہ کھڑے تھے، حتیٰ کہ آپ کے سر کے پاس آ گیا، آپ کھڑے رہے۔ تو جب آپ کے قریب گھوڑے سمیت پہنچا تو اس نے پھر آپ کی طرف نیزہ چلایا۔ اس وقت بجلی کی تیزی سے آپ گھومیں۔ اب صحابہ کے دل بھی جسے کہتے ہیں دل گٹکوں گٹکوں ہوتے ہیں، جیسے کہ پنگھوڑے پہ چڑھا ہوا ہے کہ کیا بنے گا۔ آپ کھڑے ہیں اپنی جگہ، تو تیزی اس نے جب آپ کے سینے کی طرف
نیزہ چلایا تو آپ بجلی کی تیزی سے مڑے اور اس کا بازو آگے نکل گیا، اس کو پکڑ کے گھسیٹا، نیچے کھینچا اور وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے سارا جسم لوہے میں چھپایا ہوا تھا، سرکار نے وہ نیزہ یوں کر کے پھینکا اس کی طرف، ابھی اس کی گردن یوں ہوئی تھی، سیدھا اس کے اندر گھس گیا، نہیں تو لوہے آگے آ جاتا تو نشانہ ہی نہیں لگنا۔ وہ چیختا چنگھاڑتا ہوا بھاگا اپنے لشکر کی طرف اور اس طرح ڈکارتا تھا جیسے بیل ڈکارتا ہے، اور چیختا چلاتا مارا گیا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ علامہ کی روح نے یہ اس کا منظر کا ترجمہ، تو بغیر تلوار کے نہتے دشمن کے مقابلے، تو یہ سرکار کی جسمی کمالات۔ کسی نے حضرت علی پاک سے پوچھا کہ آپ کی بہادری، آپ اسد اللہ، اللہ کے شیر ہیں، اتنے بہادر، فرمایا کہ جب گمسان کا ماحول ہوتا ہے تو سارے سرکار کے پیچھے پناہ لیتے، سرکار سے بڑا کوئی دلیر اور بہادر نہیں۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں، دیکھیں ایک غزوہ میں کثیر تعداد تھی مسلمانوں کی، تقریباً 30,000 کے قریب، بہت بڑی تعداد تھی اس وقت۔ 30,000 کا لفظ بولنا آسان ہے، تو دشمن جب مقابلے میں آیا تو ایسی تیروں کی بوچھاڑ ہوئی جیسی قیامت کا خیز منظر بن گیا، اور اپنی جان بچانا اور گھوڑوں سمیت بچنا بڑا مشکل ہو گیا۔ تو ایسی کیفیت ہوئی کہ سرکار میدان میں کھڑے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں، میں اللہ کا، آپ ایک انچ بھی پیچھے نہیں گئے۔ تو سرکار کے اس حوصلے اور دلیری کو دیکھ کے پھر سارے صحابہ پھر جمع ہوئے، اور آپ نے مٹھی میں گرد ایک لے کر کنکر جا ریت جو یوں ان کی طرف اچھالی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تو وہ 303 کی گولیاں بن کے جا کے دشمنوں کو لگیں جس طرح، اور پھر ان پہ حملہ کیا اور اس کو فتح کیا۔ تو جسمی کمالات اور قلبی و روحانی کمالات بھی، ضرورت پڑی تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر لیے، درختوں کو بھی چلوا لیا، گنگوں سے بھی باتیں کروا لی، کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا لی۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ جو سرکار کی ظاہری سیرت کے سانچے میں بھی ڈلا ہو اور باطنی سیرت کے سانچے میں بھی ڈلا ہو، وہ کامل اتباع کا حقدار بنا۔ وہ سرکار کی فاتبعونی، کیونکہ سرکار کو ایک سیمپل بنایا گیا، بھئی جو اس سیمپل کے سانچے میں ڈل جائے گا، میں خریدار ہوں، اس کو خرید لوں۔ تو مجدد پاک نے پہلا نقطہ ہی یہ رکھا کہ ہر کامیابی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ہے۔ پھر آگے اب طریقت کی آگے باتیں چلنے لگیں، فرمایا وہ فلسفی جس نے اپنی بصیرت کی آنکھ میں صاحب شریعت کی تابع داری کا سرما نہیں ڈالا، عالم امر کی حقیقت سے اندھا ہے، چہ جائے کہ اس کو مرتبہ وجوب کا شعور ہو، اس کی قطع نظر عالم خلق پر لگی ہوئی ہے اور وہاں بھی ناتمام ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ فلسفہ یونان یہاں سے مراد ہے، جس کو پیروی کرنے والے آگے چلتے جاتے ہیں، جن کا بابا آدم سمجھا جاتا ہے کہ وہ سقراطس تھا، سقراط جس کو کہتے ہیں، اور اس کا شاگرد جو نمایاں ہوا اس کو پلیٹو کہتے ہیں، افلاطون، اور اس کا آگے جو شاگرد ہوا اس کو ارسطو کہتے ہیں، ارسطاٹل۔ سقراطس، پلیٹو اور ارسطاٹل، سقراط یا اس کو بقراط بھی بعض نے کہا، افلاطون، اور آگے جو ہے وہ ارسطو، اور اس کا آگے شاگرد ہے سکندر اعظم مقدونیہ کا، چھوٹی سی ریاست کا چھوٹا سا حکمران تھا، تہائی دنیا کو اس نے لتاڑ لیا چھوٹی سی عمر میں۔ یہ اس استاد کا کمال تھا جو ارسطو کی صورت میں اسے ملا۔
انہوں نے اس کائنات کے حوالے سے بہت ساری علمی باتیں کی. اب خدا جانے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کیا تحریفات ہوئیں، لیکن موجودہ دنیا تک جو ان کے فلسفے پہنچے اس میں تمام معاشرتی علوم اور طبعی علوم جو ہیں کم و بیش شامل ہیں. تو ان کے فلسفے کو، اس کے اندر دیوی دیوتاؤں کا بھی تصور ہے. بہت سارے جو ہیں اس کائنات کو چلانے کے لیے انہوں نے کہا بہت سے خدا ہیں اور خدائنے بھی وغیرہ. یہ ہندو مذہب کے ڈانٹے بھی انہی سے ملتے ہیں جہاں ایک سے زیادہ خداؤں کے تصورات ہیں، یا غیر الہامی جو فلسفہ یونان ہے. تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ فلسفہ یونان جو ہے انہوں نے جو معرفت کی باتیں کی ہیں وہ معرفت ادھوری ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے. اس لیے کہ ہر معرفت کی ابتدا بھی سرکار کی اتباع سے شروع ہوتی ہے، انتہا بھی سرکار کی اتباع پر جاتی. آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے رہروانی شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. چلے جو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، بڑے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سر خدا کے نور تک پہنچے. تو جو اب ایک ایسا مقام آیا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب دیکھو ذرا. محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ جب کوہ طور پہ آئے تو حکم ہوا کہ اپنے نالین پاک اتار دیں، شوز اتار دیں. سرکار نے بھی چاہا تو کہا کہ نہیں، وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، تم محمد رسول اللہ ربیب اللہ. محمد پیارا بڑی شان والا، سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والا. محبوب دیکھو تو صحیح، تمہارے نالین جو ہیں، نالین پاک ہیں، اس کے نیچے کیا ہے؟ ساری روئے زمین ہے، عرش ہے، فرش ہے. تیرے قدم اور نالین پاک اونچا ہے. ذرا دیکھو تو صحیح، جبریل امین بھی نیچے ہے، میکائیل بھی، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی. گویا کہ کل کائنات نیچے ہے اور تیرے قدم مبارک نالین پاک اونچے. محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. تو لا یمکن ثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. تو حضور علیہ السلام کے قدم مبارک. اچھا، یہاں ایک اور نقطہ مفسرین نے بیان کیا، محدثین نے. اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب دیکھو تیرے نیچے فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں. فرشتے کس بات میں، آپ اوپر ہیں وہ پیچھے ہیں، نیچے ہیں. جبریل امین نے کہا حضور سدرۃ المنتہا سے آگے ایک بال برابر گیا تو اس عشق الہی کے جو تجلیات ہیں، بے شک میں نوروں کا امام ہوں لیکن میں سڑ کے راکھ ہو جاؤں گا. اب سرکار کو کیسا نور لگا تھا جو اس سے بھی آگے نکل گئے. اللہ اکبر. حضرت مولانا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، حضرت عبدالحق دسدیل بھی فرماتے ہیں کہ وہ سرکار کی حقیقت محمدیہ کی معراج تھی. جو جبریل امین جہاں تک رہے وہ
سرکار کی نورانیت کی معراج تھی۔ تو جس نے عالم خلق کے لطائف طے کر لیے تو اس نے گویا کہ جو انسانی وجود جن کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے، گویا کہ ان کے اس نے تسخیر کر لی۔ انسان کے وجود کو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک کائنات صغیر کہا گیا۔ چھوٹی کا انسان کن چیزوں سے مل کے بنا؟ آگ، مٹی، ہوا، پانی اور نفس۔ جو چیزیں ٹٹولی جا سکتی ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں، محسوس کی جا سکتی۔ تو جو عالم امر ہے وہ عرش سے اوپر کی دنیا ہے، اور وہ مقام ہے قلب کا، روح کا، سر کا، خفی کا، اخفا کا۔ تو وہ تو ان کے پریویو میں نہیں آتے۔ فلسفہ یونان نے تو صرف ان باتوں پہ گفتگو کی جس کو دیکھا جا سکے، سونگا جا سکے، چکھا جا سکے، سنا جا سکے، چھوا جا سکے، یا ان کو سامنے رکھ کے کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکے۔ تو اس اعتبار سے ان کی تحقیق وہاں بھی ادھوری ہے۔ یہاں مجھے ایک ضمناً بات کہنے کی اجازت دیں۔ ہم جو سو کال صوفیاء یا بزرگان دین کی اکثریت ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے عالم خلق کے لطائف بھی پورے طے نہیں کیے، اور عالم امر تو اس سے اگلا درجہ۔ اگر عالم خلق کے لطائف طے ہو گئے ہوتے تو وہ انسان کامل جو ہے اس کی شخصیت کا ایک مکمل پرتو بن جاتے، خلق کے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے۔ تو وہاں بھی ادھورے ہیں، اور عالم امر تو اس کے اوپر کی دنیا ہے۔ تو اگر سرکار کی ظاہری سیرت کو دیکھو نا، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، سچ بولنا، پورا تولنا، ان کا تعلق قلب کے ساتھ، یہ تو ظاہری معاملات ہیں۔ ہمسایوں کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کی عزت، اور دیگر جو پاکیزہ نفسی جس کو اچھا اخلاق کہتے ہیں، کوئی ہوائی چیزیں تو نہیں ہے۔ آپ مریض کی تیمارداری کر رہے ہیں، کوئی دل سے تو نہیں کر رہے، آپ کا جسم جا رہا ہے، جنازے میں جسم کے ساتھ جائیں گے، دعوت جسم سے قبول کریں گے، جھوٹ اپنی زبان سے بولیں گے، سچ بھی اپنی زبان سے بولیں گے، اور کم بھی اپنے ہاتھوں سے تولیں گے، پورا بھی ہاتھوں سے تولیں گے، ماپ میں بھی ہاتھوں سے کمی کریں گے یا برا دیں گے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ تو یہ سب عالم خلق سے ان کا تعلق ہے۔ آلو پھیکا ہے یا میٹھا ہے یہ تو چکھ کے پتہ چل جائے گا، اس کا عالم امر سے کیا تعلق؟ تو معلوم ہوتا ہے نہ ہم سرکار کا عالم خلق ان کی طرح طے کر سکے، نہ عالم امر، تو پھر اس سے آگے کی منزل تھی۔ ان فلاسفہ نے، ان دنیا داروں نے جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، بے دین کہتے ہیں، جہنمی کہہ کہ تھکتے نہیں ہیں، انہوں نے عالم خلق کو پریکٹیکلی ایک اعتبار سے کسی درجے میں طے کر لیا۔ جھوٹ چھوڑ دیا، فراڈ چھوڑ دیا، ظلم چھوڑ دیا، بددیانتی چھوڑ دی، کم تولنا بند کر دیا، اور وہ جس کو ایک ظاہری تہذیب یافتہ جنٹل مین یا انسان کہتے ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے جانچ لیا کہ جو جرأت کرے گا، محنت کرے گا، تحقیق کرے گا، جستجو کرے گا، آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، تو وہ دنیاوی اور مادی لحاظ سے ترقی کر دے گا۔ یہ قانون فطرت ہے، لیس للانسان الا ما سعی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم لوگ کلمہ پڑھنے والے یا مسلمان جو ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے، ہم اس کو ظاہری طور پہ بھی جسٹیفائی نہیں کر سکے۔ دیکھو نا، سرکار نے فرمایا کہ لا یؤمن،
ہاں المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہم زبان سے بھی تکلیفیں دے رہے ہیں، ہاتھوں سے بھی۔ ابھی تو ہم مسلمانی کی جو ظاہری ڈیفینیشن پہ نہیں پورے اترے۔ سرکار نے فرمایا مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے انسان کی جان مال اور عزت امن میں رہے، وہ بھی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہم عالم خلق کی بھی شاید الف با تا سا بھی نہیں طے کر سکے۔ وہ حمزہ نون لام نون واو یا تک تو بہت اگلی بات ہے۔ تو انہوں نے عالم خلق کو پریکٹیکلی قابو کیا، محنت کا راستہ اختیار کیا، جفاکشی کی، اظہار کیے، ماریں کھائیں بہت زیادہ۔ تو اور اتنی ظاہر کی تحقیق کی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ آج میں اس کو دوائی میں ملاوٹ کر کے دوں گا تو کل یہ مجھے ملاوٹ والا دودھ پلا دے گا، تو فائدہ تو کوئی نہ ہوا۔ اس کے پاس جاؤں گا، وہ گھی میں مٹی ڈال کے مجھے کھلا دے گا، میرے بچوں کی جان کے در پہ ہو جائے۔ اس نے محسوس اگر میں اس کو مٹی کھلاؤں گا تو یہ پٹرول لینے جاؤں گا، پٹرول میں کمی کر دے گا، اس میں کوئی غلط چیز ملا دے گا، آئل خراب دے، تو ان کا فائدہ کیا ہو؟ اپنے آپ کو ہی ہم کیوں تباہ کریں؟ لا تلقوا ایدیکم بالتہلکہ، اللہ نے قرآن نے کہا یہ اپنے آپ کو تو نہ مارو بندے دو پترو، مسلمان تو چلو بن لینا، پہلے انسان تو بن لو، انسانیت کا درجہ تو طے کرو۔ تو انہوں نے انسانیت کا درجہ ایک حد تک طے کیا، تو آج دنیا میں ہر شے پہ وہ قابض، معیشت پہ وہ، سیاست پہ وہ، میڈیا پہ وہ، جتنی مادی ترقی تھی، اور ہم کروڑ کروڑ جھوٹ ٹخنے جوڑ کے بولتے ہیں اور پھر بھی سمجھتے ہیں ہم مومن ابن مومن ہیں اور کائنات کی ہر شے ہمارے قبضہ قدرت میں آ جانی چاہیے۔ وہ بھئی کیوں آئے؟ جھوٹے تم، فراڈیے تم، سرکار نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ حضور کون؟ کوئی نماز چھوڑ دی نہیں، جو ہمسائے کو تنگ کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے، جو رشوہ لیتا ہے، وہ سود کھاتا ہے، شرابیں پیتا ہے، جوے کھیلتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو ناجائز مال غصب کرتا ہے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، جو بچوں کو رلاتا ہے، انسانیت کی تذلیل کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ نہیں ہے ہم میں سے۔ تو پھر تو ابھی تو ظاہری درجوں میں ہی پھنسے ہوئے۔ تمہارا یہ کہ ضمناً بات آ گئی، تو انہوں نے جنہوں نے کم از کم عالم خلق کے پریکٹیکلی کچھ لطیفے طے کر لیے، تو انہیں بھی گھاٹا نہیں رہا، انہوں نے عالم خلق کے نعرے مارنے والوں کے تارو پہ سوار ہو گئے، جس کو علامہ نے کہا نا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، کتابوں کا ذکر کیا کہ وہ لے گئے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپا۔ جتنے سائنسی علوم ہیں، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایو ہو، میتھمیٹکس ہو، ان کی کس نے بنیاد رکھی؟ یہ ریمزے میکڈانلڈ نے رکھی تھی؟ یہ کوئی گوکھلے نے رکھی تھی؟ یہ لارڈ اٹالی نے رکھی تھی؟ یہ ایڈیسن کی جتنی تحقیقات ہے، گراہم بیل کی جتنی تحقیقات ہے، مارکو، اس ساری تحقیقات کی بنیاد تو مسلمان سائنسدانوں نے رکھی، جس کا تعلق فزیکل ورلڈ سے ہے۔ انہوں نے یہ فزیکل ورلڈ کہ وہ ہمارے ہی جوتے، ہمارے ہی سر دے ہمارے یارانے تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم جرسے نالہ کارواں رہے۔ ہم گھنٹی کی آواز سن کے خوش ہو رہے، وہ لیلا کو لے کے نکل بھی گئے کب کے۔ جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو سلاب سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے قوم میں تاجے سرے دارا۔ باہر کیا یہ ایک الگ موضوع دور نکل جائے گا۔ تو مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جواہر خمسہ جو اہل فلسفہ نے ثابت کیے ہیں، سب عالم خلق میں جواہر جوہر کی جمع ہے،
جوہر کہتے ہیں ایسی طاقت، ایسی قوت جو ہے جو حواس خمسہ سے بلند ہو، جو غیر مادی ہو، جس کا تعلق مادہ سے نہ ہو. جیسا کمپیوٹر کا ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. سافٹ ویئر تو سارا کمپیوٹر کھول کے دیکھو، کسی جگہ کو فوٹو نظر آئے گی؟ کوئی آواز، کوئی گانا، کوئی بندہ، کوئی باجی سکینہ، کوئی سیٹھ علم دی، کوئی بھی نہیں. جتنا وہ کنسیپچول لیول میں ہے، سارا سافٹ ویئر ہے. تو یہ ایک انسان نے بھی ایک ایسی مثال بنا لی. دیکھو نا، ہم کہتے ہیں جی فلاں بندہ PhD ہے، اس کا دماغ کھولو اور اس کے جتنے مرضی آپ پوسٹ مارٹم کرو، اس میں سے وہ ڈگری نکل سکتی ہے. نہیں جی، میرے سینے میں پورا قرآن ہے، سارا قرآن چیر چار کی، جدھر سے مرضی دیکھو ایک آیت بھی نہیں نظر آئے گی. وہ کہاں ہے؟ وہ کنسیپچول لیول پہ. اس کو کہتے ہیں جوہر، یعنی جو مادہ سے بلند. تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ ان فلسفیوں نے کہا جواہر خمسہ جو اہل فلسفہ نے ثابت کیے، سب عالمی خلق کے ساتھ ان کا تعلق ہے. یہ جسم کے کل بلو نہیں، بلکہ یہ آگ، مٹی، ہوا، پانی اور نفس، ان کے ملاب سے یہ علوم ابھرے. اور نفس و عقل کو جو مجردات سے گنتے ہیں، کہتے ہیں عقل اور نفس جو ہے انسان کا، یہ ایک مجرد ہے. مجرد کہتے ہیں جو جواہر کا بھی مجموعہ ہو، غیر مادی قوتوں کی جو اصل ہو، بنیاد ہو، اس سے بھی اوپر ہو. جو انہوں نے کہا وہ نفس اور عقل کو انہوں نے کہا یہ ان کی نادانی ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں نفس ناطقہ خود یہی نفس امارہ ہے. نفس ناطقہ یعنی جس کے اندر آگ، مٹی، ہوا، پانی، جس کے زیر اثر آ کر ساری کارروائی کرتے ہیں، انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو اس کے اس وجود کو کیسے نفس ناطقہ، ناطق کہتے ہیں بولنا، بولنے والا جس میں حس بھی ہے، احساس بھی ہے، ادراک بھی ہے. تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ یہ نفس ناطقہ خود یہی نفس امارہ، انسان کا یہی وجود اس کو برائی پہ بھی ابھارتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک انسان کا نفس ابھارتا ہے اس کو برائی پر، بے حیائی پر، بے شرمی پر. جو تزکیہ کا محتاج ہے، ضرورت ہے کہ اب دیکھیں یورپ نے یہ سارا ظاہری ترقی کی، لیکن اس سے انسانیت کو کیا ملا؟ علماء نے کہا نا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی شب تاریک کو سحر کر نہ سکا. تو وہ اپنی طریقیوں کو نہیں دور کر سکا. اور تھوڑا سا اور پھر آگے بڑھ کے اور انہیں تھوڑا سا آئینہ بھی دکھایا جائے. مسلمانوں کی دلاسا حوصلہ تو دینا تھا کہ یورپ میں بہت روشنی، علم و ہنر ہے. حق یہ ہے کہ بے چشم ہوا ہے یہ ظلمات، یہ انے حیوان ہے. یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات. بیکاری اور یانیوں میں خاری و فلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات. جو وہ قوم کے جو فیضان سماوی سے محروم، حد اس کے کمالات کے برق و بخارات، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. وہ انہی جو ہے وہ زہری برق و بخارات میں وہ الجھ کر رہ گیا. دیار مغرب میں رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے. ہم نے عالم کو بزنس بنا لیا ہے. کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے خدا خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ ہوگا ناپائیدار ہوگا. ہم تو نیو یارک، امریکہ پھر کے آئے ہیں، مل کے بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے، مادی لحاظ سے بے پناہ ترقی ہے، وہ اپنا ایک پہلو ہے. لیکن ہر دوسرا بندہ اپنے فادر کو ڈھونڈ رہا ہے. ابا جان کدھر ہے؟ کس کی شرارت سے میں دنیا میں آ گیا؟ کوئی والی وارث نہیں. سنگل پیرنٹ کا تصور ہے، صرف ماں کا پتہ ہے جس کے پیٹ سے نکلا. کیا ہے یہ تہذیب؟ اب ماں وہ ڈیوٹی دے سکتی ہے تربیت کا؟ وہ سارے مراحل سے وہ بیچاری بے بس ہو چکی.
روٹی بھی کمائے، بچے کو پالے. اب بچے نرسوں کے ہاتھوں میں پلتے ہیں تو وہ کہاں پدرانہ محبت و مادرانہ محبت و شفقتیں کہاں گئیں؟ جس کو علامہ نے اکبر آبادی نے بھی کہا کہ اطفال سے کیوں کر آئے ہو ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو تھا ڈبے کا اور تعلیم تھی سرکار کی. اور پھر اس تہذیب سے جو پروان چڑھے تو بابو صاحب اس دنیا میں کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملے، مر گئے. پلے صاحب کے دفتر میں اور مرے صاحب کے دفتر میں، وہ بھی انہوں نے اس پہ بھی تنقید کی. تو یہ مادی ترقی جو ہے وہ ان کو حقیقی خوشی نہیں دے سکی. کیوں؟ انہوں نے صرف عالم خلق کو فوکس کیا اور اس کی بھی اصل حقیقت سے ناشنا رہے. عالم خلق کی تطہیر ہونی تھی عالم امر سے. یہ اخلاص جو ہے حقیقی، یہ حقیقی شرافت جو ہے اور حقیقی سکون قلب جو ہے، وہ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو شراب پی کے مست ہو جاتے ہیں، کیا وہ سکون ہے؟ جب اس حالت سے باہر نکلتے ہیں پھر پی لیتے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں، پھر کسی کام میں جت جاتے ہیں، ذرا ہوش آتی ہے، غم پریشانیاں یاد آتی ہیں، ابا کتھے گیا، ماں کتھے گئی، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، فلاں ہو گیا، زلزلہ آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے. کوئی بھاگ کے جنگلوں میں چلا جاتا ہے، کوئی بیابانوں میں نکل جاتا ہے، اور کوئی شراب خانے میں بیٹھ کے پھر یہ تو کوئی علاج نہ ہو. تو انہوں نے اپنی تہذیب کو مجدد پاک فرما رہے ہیں کہ اس کی تطہیر عالم امر سے ہونی تھی، جس کو انہوں نے کہا یہ تو دنیا میں وجود ہی کی کوئی شے کا نام ہی نہیں. مادی ترقی کی انہوں نے، ظاہری ترقی کی، لیکن حقیقی جو روحانی ترقی ہے جس سے حقیقی انسانیت کی فلاح و بہبود وابستہ ہے. دیکھیں نا، ایک تحقیق یہ بھی ہے، یہ کرونا کی وبا یہ انہوں نے خود ہی پھیلائی، دوائیاں بیچنے والوں نے، تو کہاں گئی انسانیت؟ اور پھر اس کا علاج نکالا، وہ بھی خود ہی نکالا یا پہلے ہی نکالا ہوا تھا. جب وہ سارا ٹارگٹ اچیو کر لیا تو یہ جتنے بایولوجیکل وارز ہیں یہ سب انسان نے اختراع کی، یا ایٹم بم بنائے اور ایسے ایسے خطرناک مسائل جو ہے. اس لیے تو مجدد صاحب ہمارے کہ ان کا نفس جو ہے تزکیہ اس کا نہیں ہوا، جو تزکیہ کا محتاج ہے، اور بذات اس کی ہمت کمینہ پن اور پستی کی طرف ہے. عالم امر سے اس کو کیا نسبت اور تجرد کو اس سے کیا مناسبت؟ دیکھو، عالم امر جو ہے قلب روح سر خفی اخفا سے اوپر پھر ایک اعلیٰ درجہ، اس کو تجرد کہا جاتا ہے. کیا؟ اور عقل خود معقولات میں سوائے ان امور کے جو محسوسات کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے محسوسات کا حکم پیدا کیا ہوا ہے، کچھ ادراک نہیں کرتی. یعنی عقل کا تعلق تو اس شے سے جو نظر آ رہی ہے، کیوں کر وہ ہوتے جنت کے قائل. جنت کا جنت کا جغرافیہ میں نقشہ نہیں ملا. انہوں نے کہا جنت دکھاؤ، نقشہ سارا دنیا کا میرے سامنے، کدھر جنت، کٹ کے بہاؤ. تو انہوں نے یہ دیکھو، اب جنت کو دیکھ سکتا ہے بندہ، اللہ کی ذات کو، روح کی حقیقت کو، فرشتوں کو، لوح و قلم کو. ہم کمپیوٹر کا اپنا بنایا ہوا سافٹ ویئر اس کو نہیں کھینچ کے باہر پکڑ سکتے. حواس خمسہ کے ساتھ وہ اللہ کا بنایا ہوا. کچھ لوگوں نے، یہودیوں نے ان کو پٹی پڑھائی کہ اس نبی سے پوچھو روح کیا ہے، پتہ چل جائے گا اگر واقعی اللہ کا نبی ہوا تو یہ وہ بات کرے گا جو فلسفی نہیں کر سکتے. اور بھی انہوں نے کئی سوال پوچھا کہ یہ جو یوسف زلیخا کا ماجرا کیا تھا. اب انہوں نے اتنی بات شیر کی انگلی لگا کے پیچھے ہو گئے یہودی. پھر پوری سورہ یوسف ساری تفصیلات شر و بست کے ساتھ، جن کی ساری تفصیلات ان کی اپنی کتابوں میں بھی نہیں تھی، سرکار نے بیان کر. اور کئی سوال کیے، سابقہ کا ذکر کیا، ذوالکفل کا ذکر کیا. تو سرکار سے انہوں نے پوچھا روح کیا ہے؟ تو پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، یسألونک عن الروح
قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نے کہو یہ روح امر ربی ہے، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتا، کہو یہ امر ربی، عالم امر کی چیز ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے پاس جتنا علم ہے وہ بہت محدود ہے، اور روح کی حقیقت اس سے بڑی ہے۔ تم اپنے اس علم اور عقل کے ساتھ روح کی حقیقت کو نہیں پا سکتے تا وقت کی ایمان کی دولت اور سرکار کی اتباع کی دولت تمہارے دامن میں نہ ہو۔ انسان روح کی حقیقت نہیں جان سکتا، قلب کی حقیقت نہیں جان سکتا، سر خفی اخفا جو اللہ کی مخلوق ہے، تو خالق کی حقیقت کو کیسے عقل سمجھ سکتی، وہاں تک کیسے جا سکتی ہے؟ تو مجدد پاک یہی بات فرما رہے ہیں کہ یہ عقل کا سارا، دیکھو علامہ نے بھی کہا نا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس با عقل، لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑتے، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، نہ مسجد سے نہ مکتب سے نہ ہے کالج کے در سے پیدا۔ اب علامہ نے تو ساری دنیا کو پڑھا ہوا تھا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دل گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ پھر مجدد صاحب بلکہ انہوں نے محسوسات کا حکم پیدا کیا ہوا ہے، کچھ ادراک نہیں کرتی، لیکن جو امر محسوسات کے ساتھ مناسبت ہی نہیں رکھتا اور مشاہدات میں اس کی شبہ مثال پیدا نہیں ہے، وہ عقل کے ادراک میں بھی نہیں آتا، اور اس کا بند عقل کی کنجی سے نہیں کھلتا۔ پس عقل کی نظر احکام بے چونی یعنی جو عالم امر ہے سے کوتاہ ہے، یعنی اس سے ناشنا ہے، اور محض غیب میں گمراہ، اور یہ عالم خلق کی علامت ہے۔ عالم امر کی ابتدا مرتبہ قلب سے ہے، اور قلب کے اوپر روح، اور روح کے اوپر سر، اور سر کے اوپر خفی، اور خفی کے اوپر اخفا ہے۔ ان پنجگانہ عالم امر کو جواہر خمسہ کہیں تو مناسب ہے۔ کوتاہ نظری سے چند ٹھیکریوں کو جمع کر کے فلسفیوں نے ان کا نام جواہر رکھا ہے۔ عالم امر کے ان جواہر خمسہ کا ادراک کرنا اور ان کی حقیقت پر اطلاع پانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل تابع داروں کا نصیب ہے، جو عالم صغیر یعنی انسان میں عالم کبیر کے ان جواہر مبدع ہیں، اور اسی مناسبت کی وجہ سے قلب کو بھی عرض اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جواہر پنجگانہ کے باقی مراتب عرش کے اوپر ہیں۔ عرش عالم کبیر میں عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ ہے، جس طرح قلب انسان جو عالم صغیر میں عالم خلق اور عالم کے درمیان برزخ ہے، قلب اور عرش اگرچہ بظاہر عالم خلق میں ہیں لیکن حقیقت میں عالم امر سے ہیں، اور بے چونی و بے چگونی سے کچھ حصہ رکھتے ہیں۔ ان جواہر خمسہ کی حقیقت پر اطلاع پانا اولیاء اللہ میں سے کامل افراد کے لیے مسلم ہے، جو مراتب سلوک کو مفصل طور پر طے کر کے نہایت النہایت تک پہنچ گئے۔ ہر گدائے مرد میداں کے شود، پشائے آخر سلیماں کے شود، گدا ہوتا نہیں مرد سیداں، نہیں مچھر ہے بن سکتا سلیماں۔ اور اگر محض خدا کے فضل سے کسی صاحب دولت کی بصیرت کی آنکھ کو مرتبہ وجوہ کی تفسیر کے لیے بقدر طاقت کھول دیں تو اس مقام میں بھی ان جواہر کے اصول کا مطالعہ کر لیتا ہے، اور ان جواہر صغیرہ اور کبیرہ کو ان جواہر حقیقی کے ذیل کی طرح معلوم کر لیتا ہے۔ این کار دولت اس کنوں تا کرا دہند، بڑی اعلیٰ ہے یہ دولت ملے اب دیکھیے کس کو۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ عالم امر کے حقائق کی اظہار سے رک جانا
پوشیدہ معنوں کی تاریکی کے باعث ہے۔ کوتاہ نظر لوگ اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ راسخ العلم اور کامل لوگ جو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اگر تم لوگوں کو اسرار الہی میں سے بس تھوڑا حصہ علم دیا گیا ہے کہ شرف سے مشرف ہیں، اس ماجرا سے آگاہ ہیں۔ تو یہ اگلا جو حصہ ہے، کیونکہ اس میں مزید یہ جواہر کیا ہے، مجرد کیا ہے، یہ قلب کیا ہے، سر خفی اخفا کیا ہے، روح کیا ہے، اور اس کے بدارج کیا ہے، اور ان کو کیسے طے کیا جاتا ہے۔ جو طے کر لیتا ہے تو اس کا ظاہر میں کیا ہوتا ہے، باطن میں کیا ہوتا ہے، اس کی ذات کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور مخلوق کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ کافی تفصیل طلب مزید اس میں باتیں، تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اگلے درس میں اس کے اوپر بقیہ گفتگو کریں گے۔ سردست اتنی ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ کچھ عالم خلق کے لطائف ہیں، جس کو نفس کہتے ہیں، آگ مٹی ہوا پانی کہتے ہیں، وہ 5 عالم خلق کے ہوئے، 5 جو ہے وہ لطائف عالم امر کے ہیں، جس کو قلب، روح، سر خفی اخفا کہتے ہیں۔ تو عالم خلق کی تطہیر سے ظاہر انسان کا سنور جاتا ہے، عالم امر کی تطہیر سے اس کا باطن سنور جاتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ کامل سرکار کی اتباع کا درجہ اور مقام حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے اور اس سے بہرہ یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔